بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں خواجہ الطاف۔ آج مریم نواز کو پاسپورٹ مل گیا ہے۔ اقبال سبحانی صاحب، اس سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ خواجہ الطاف صاحب۔ آج مریم نواز کو جو پاسپورٹ ملا ہے یہ تو ملنا ہی تھا، یہ تو طے شدہ بات تھی کہ اب چیزیں سیٹلمنٹ کی طرف جا رہی ہیں اور معاملات ایسے لگتا ہے کہ جیسے وعدے وعید کیے گئے تھے شاید وہ اب پائے تکمیل تک پہنچنے جا رہے ہیں۔ مریم نواز کو پاسپورٹ مل گیا، اب وہ ظاہر ہے وہ لنڈن فلائی کر جائیں گی ایک آدھ دن میں۔ آج انہوں نے پاسپورٹ لے لیا ہائی کورٹ سے جا کے، تو آج وہ فلائی کر جائیں گی یا کل فلائی کر جائیں گی یا پرسوں فلائی کر جائیں گی۔ 2-3 دن کے اندر وہ لنڈن یاترا پہ چلی جائیں گی۔ اور وہ جو باتیں کیا کرتی تھیں اور باتیں کیا کرتے تھے یہ سارے لوگ مریم نواز کے باہر جانے کے حوالے سے، وہ آج آپ دیکھیں کہ سچ ثابت ہونے جا رہی ہیں۔ بہرحال پاسپورٹ مل گیا، لنڈن یاترا یقینی ہو گئی۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید مریم نواز کی یا اس خاندان کی زندگی کا یہ ایسا چانس بڑا کم ملتا ہے کہ یہ باہر نہ ہوں۔ اقتدار میں ہوں تو یہ پاکستان میں، اور پھر اقتدار میں رہ کر پھر سرکاری اخراجات، سرکاری خرچوں کے اوپر بیرون ملک دورے، اور پھر اگر اقتدار میں نہ ہوں تو پھر لنڈن یا اور ممالک۔ آپ دیکھیں کہ حمزہ شہباز جو ہے وہ جیسی وزارت اعلیٰ سے اترا ہے وہ فوراً خاموشی سے لنڈن چلا گیا، پھر خاموشی سے واپس آ کے اب خاموشی سے کہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں میں جب ان کی ایک ہیئرنگ تھی تو اس میں بھی وہ نہیں آئے، انہوں نے کہا جی میری طبیعت بڑی خراب ہے۔ تو بہرحال میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ مریم نواز بھی کہتی رہی کہ جی میں کسی بھی حال میں لنڈن نہیں جانا، مجھے پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، یہ پاسپورٹ پاس رکھے فلاں فلاں۔ مگر آج جب چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہوئی ہیں تو پاسپورٹ بھی لے لیا اور اب باہر بھی چلی جائیں گی۔ اقبال سبحانی صاحب، لانگ مارچ کے سلسلے میں عمران صاحب کی کیا تیاریاں ہیں؟ اس سلسلے میں آپ کیا بتائیں گے ہمیں؟ لانگ مارچ کے حوالے سے عمران خان کی تیاریاں جو ہیں وہ بڑے عروج کے اوپر ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے اب پورا ہوم ورک کیا جا رہا ہے، اب وہ اناڑیوں والا لانگ مارچ نہیں ہوگا، یہ پورا پروفیشنلزم کے ساتھ آئے گا۔ 25 مئی کے لانگ مارچ سے عمران خان کو کافی تجربہ ہوا۔ جو ظلم اور زیادتی 25 مئی کو وفاقی حکومت نے، امپورٹڈ حکومت نے پی ٹی آئی کے کارکنوں کے ساتھ کی، خواتین کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ جو ظلم و جبر کیا، اب عمران خان اپنی حکمت عملی جو ہے وہ تبدیل کر کے لانگ مارچ کرنے آ رہے ہیں۔ ابھی سب سے پہلے تو کچھ اس قسم کی چیزیں طے ہو رہی ہیں کہ اس دفعہ کا لانگ مارچ جو ہے وہ پچھلی دفعہ کے لانگ مارچ سے تھوڑا سا مختلف ہوگا۔ عمران خان نے نچلی سطح کے اوپر ڈسٹرکٹ لیول، سٹی لیول، ٹاؤن لیول اور اسی طرح جو آپ کی یو سی لیول کے اوپر ہدایت جاری کر دی ہیں، اور جو کارکن ہیں وہ اپنے اپنے طور پر تیاریاں کر رہے ہیں۔ اور ان لوگوں کو جو ٹکٹ کے خواہش مند ہیں ان کو بھی یہ بتا دیا گیا ہے کہ کم از کم جو ٹکٹ کا خواہش مند ہے وہ 500 بندے لے کر آئے گا۔ ٹیم باقاعدہ ہر علاقے کے اندر ایک کمیٹی بنے گی، ایک ٹیم بنے گی کہ جنہوں نے شاہراہوں کے اوپر کیمرے نصب کیے ہوں گے، اور وہ جو ہر جو ایم پی اے کا، جو ایم پی اے آلریڈی ہے اور جو ایم پی اے کا امیدوار ہے، جو ایم این اے کا امیدوار ہے، جو پارٹی کے اندر کسی عہدے کا، بڑے عہدے کا خواہش مند ہے، ان کو کم سے کم 500 بندے لانے کا ٹاسک دیا ہوا ہے۔ عمران ٹائیگر، جو ٹائیگر فورس کی جو بنائی گئی ہے، وہ بھی ایک بہت بڑی تعداد کے اندر لوگ ہیں، اور ان کو بھی ٹرین کیا جا رہا ہے، ان کو بھی ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے، ان کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ لانگ مارچ کس قسم کا ہوگا۔ لیکن یہ سارے کام بڑے رازداری کے اندر اور بڑے ایک سسٹمیٹک طریقے سے ہو رہے ہیں، اور یہ سینہ در سینہ کام ہو رہا ہے۔ یہ لانگ مارچ جو ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا بالکل ایک مختلف لانگ مارچ ہوگا۔ اس کے اندر بہت سارے آپشن جو ہیں وہ زیر بحث ہیں۔ ایک اس کے اندر ایک تو سب سے جو بڑا وہ پہلو ہے وہ یہ ہے کہ تمام پی ٹی آئی کے جو لیڈر ہیں، جو چھوٹے لیول سے لے کے اوپر کے لیول کے اوپر ہیں، وہ سب کے سب اپنے اپنے علاقوں میں جائیں گے۔ کوئی عمران خان کے ساتھ جو لیڈر کھڑے ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں ہوں گے، وہ سب اپنے اپنے علاقوں میں جائیں گے اور جا کے وہاں سے تیاری کر کے لانگ مارچ کے حوالے سے وہ لوگوں کو باہر نکالیں گے۔ اب اس کی حکمت عملی کیا ہوگی میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ ابھی تک جو میری معلومات ہے میں وہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو تمام پاکستان کے جو بڑی بڑی شاہراہیں ہیں، یعنی کہ جو شاہ رگز ہیں کسی بھی بڑے شہر کی، ان کو بلاک کر دیا جائے گا پورے پاکستان کے اندر۔ اس کے علاوہ فیض آباد کو بلاک کر دیا جائے گا،
بہت بڑا ریلا آئے گا پورے راولپنڈی ڈویژن کی طرف سے جو فیض آباد کو بلاک کرے گا. کوالہ کے پل کو بلاک کر دیا جائے گا. مری سے آنے والے راستے 12 کو بلاک ہو جائیں گے. اسی طرح آپ کا جو سری نگر ہائی وے ہے، اسلام آباد ٹول پلازا جو ہے وہ بلاک ہو جائے گا. یعنی اسلام آباد مکمل طور پہ بلاک ہو جائے گا، جام ہو جائے گا. زندگی کا تصور وہاں پر ختم ہو جائے گا. کاروبار بند ہو جائیں گے، فلائٹس بند ہو جائیں گی، ملازمتیں بند ہو جائیں گی، اسکول کالج بند ہو جائیں گے، یونیورسٹیز بند ہو جائیں گی. اور پورا پاکستان، پورے پاکستانی عوام جو مہنگائی کے ستائے ہوئے لوگ ہیں، جو امریکہ کی غلامی کسی طور پہ قبول نہیں کرنا چاہتے، وہ تمام لوگ، مرد ہوں، خواتین ہوں، بزرگ ہوں، جوان ہوں، آپ دیکھیں کہ جس دن عمران خان نے کال دی وہ تمام لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر ہوں گے. تو ایک تو حکمت عملی یہ ہوئی کہ تمام لوگوں کی ڈیوٹیز لگ جائیں گی، لگائی جا رہی ہیں، اور وہ اپنے اپنے طور پر لوگوں کو باہر لا کر اور ان کو لیڈ کریں گے. لیڈ کر کے پھر وہ جہاں جہاں ان کو جانا ہوگا وہاں وہ جائیں گے. یہ ان کی ڈیوٹیز کے اندر شامل ہوگا. جو بھی 500 یا 1000 لوگوں کو جو ایک آدمی لیڈ کرے گا یا ایک گروپ لیڈ کرے گا، وہ ان کو لے کے اس مقام کے اوپر جائے گا. ایک دوسرا، آپ کو میں نے بتایا کہ تمام پاکستان کے اندر یہ لانگ مارچ ہوگا، دھرنا ہوگا اور بلاک کر دیا جائے گا سارا کچھ. تو نمبر 3، اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ایسی حکومت نے کوئی ایسا کام کیا جیسے سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ڈرون سے بھی شیلنگ کی جائے گی، ڈرون سے بھی شیلنگ کی جائے گی، تو میں سمجھتا ہوں کہ 25,000 پولیس جو ہے وہ کیسے مقابلہ کرے گی پورے پاکستانی عوام کا. بڑا مشکل ہو جائے گا. چاہے ڈرون سے شیلنگ کریں، چاہے کوئی طریقہ اختیار کریں، یہ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ اس مرتبہ عوام پوری ٹریننگ کر کے، ہوم ورک کر کے، پورے عزم کے ساتھ باہر اس ارادے سے آئیں گے کہ اس حکومت کے خاتمے تک انہوں نے وہیں پر بیٹھے رہنا. اگر حالات خراب ہوئے، سنگین ہوئے، تو پھر جیل بھرو تحریک بھی شروع کرنے کا پروگرام بنا دیا گیا ہے. جیل بھرو تحریک کے لیے بھی لسٹیں بننا شروع ہو گئی ہیں. ہر محلے سے، ہر گلی سے، ہر یوسی سے، ہر شہر سے، ہر ضلع سے، تمام ان علاقوں سے لسٹیں بننا شروع کی. بڑی تیزی سے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور سارے پاکستانی عوام، پی ٹی آئی کے ورکر یا جو عام پاکستانی ہیں، وہ جیلوں کے باہر جا کر کھڑے ہو جائیں گے اور جیلوں میں جانے کے لیے تیار ہوں گے، اور جیل بھرو تحریک کا بھی آغاز ہو جائے گا. تو یہ جو لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے، یہ میں خواجہ صاحب کو بتاؤں کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا لانگ مارچ نہیں ہوگا. اور آپ دیکھیں گے کہ حکومت کے خاتمے تک یہ لانگ مارچ جو ہے یہ وہیں پر رہے گا، جب تک حکومت کا خاتمہ نہیں ہوگا، یا جب تک حکومت جو ہے واضح طور پر 2 باتوں کا اعلان نہیں کرے گی. ایک، الیکشن، دوسرا صاف اور شفاف الیکشن، اور الیکشن کمیشنر جو ہے اس سے بھی خلاصی کی جائے گی. نیا الیکشن کمیشن آئے گا. اس بات کی یقین دہانی کرائی جائے گی کہ صاف اور شفاف الیکشن جو ہے وہ کس طریقے کا ہوگا، اس کا پورا پلان دینا ہوگا حکومت کو. پی ٹی آئی کی جو تنظیم ہے، عمران خان ہے، اس کی ٹیم کو، حکومت کو، الیکشن کمیشن کو یہ پورا پلان دینا ہوگا کہ بھئی کیسے صاف اور شفاف الیکشن وہ کرائیں گے، اس کا کیا کیا طریقہ کار ہوگا. اس کے علاوہ الیکشن کی ڈیٹ جب تک اناؤنس نہیں ہوتی، عمران خان یا پی ٹی آئی یا پاکستانی عوام دھرنے سے اٹھیں گے نہیں. اور آپ دیکھیں کہ 2 سے 3 دن کے اندر اندر حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا. سننے میں ہے ایک بات سبحانی صاحب کہ حکومت 62 اور 63 آرٹیکل ختم کرنا چاہ رہی ہے، تو اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جی الطاف صاحب، ایسا ہے کہ حکومت 62 اور 63 ظاہر ہے اگر ان کے اختیار میں ہو تو ختم تو وہ کریں گے، کیونکہ دیکھنا یہ ہے کہ 62 اور 63 ہے کیا. 62 63 کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو جھوٹ نہ بولتا ہو، جو امانت دار ہو، جو سچا ہو، جو کرپشن سے پاک ہو، جو نیک ہو، جو اچھا ہو، جو جھوٹا نہ ہو، تو یہ ہے 62 اور 63. تو اب اس کو حکومت ظاہر ہے ختم کرنے کی کوشش تو کرے گی. اس حکومت سے اور توقع آپ کیا رکھ سکتے ہیں؟ یہاں تک کہ مولانا فضل الرحمان نے بھی یہ بات کہی ہے کہ صادق اور امین کی جو شک ہے اس کو ختم کرنا چاہیے، اور ہم اس کو ختم کرنے جا رہے ہیں. اب مولانا فضل الرحمان سے بھی ظاہر ہے اسی قسم کی باتوں کی توقع کی جا سکتی ہے. وہ کیسے برداشت کریں گے کہ صادق اور امین جو ہے وہ کیونکہ اگر دیکھا جائے تو صادق اور امین تو یہاں کوئی بھی آپ کو نہیں ملے گا. پھر انہوں نے ایک بڑی بھونڈی سی بات کی کہ صادق اور امین جو ہے وہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا.
کیسے کوئی ہو سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. صادق اور امین اس سینس میں ہوتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے اس نے کسی قسم کی کوئی کرپشن نہ کی ہو. تو کیا یہ بری بات ہے؟ نمبر ایک، اس نے جو نامینیشن پیپر جمع وہ کرواتا ہے، جو الیکشن لڑنا چاہتا ہے، سیاست کرتا ہے، وہ اپنی جائیداد کے حوالے سے، اپنی باقی جو زندگی کی معلومات ہے اس کے حوالے سے وہ جھوٹ نہ بولے، تو اس میں کون سی ایسی غلط بات ہے؟ اور یہ کون سا کوئی ایسا مشکل کام ہے؟ اگر صاف ستھرے لوگ پاکستان کی سیاست کے اندر آئیں گے تو یہ اچھی بات ہے کہ بری بات ہے؟ صادق اور امین تو ظاہر ہے انہوں نے ختم کرنا ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ کب تک یہ کریں گے. یہ اگر ختم بھی کر دیں گے تو دوسری حکومت آنے والی اس کو پھر بحال کر سکتی ہے، تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. ابھی جس طرح نواز شریف مریم کے جو کیس ختم ہو رہے ہیں، یہ باقی جو اپنے کیس ختم کرا رہے ہیں، نیب کے اندر جو یہ ترمیم کر رہے ہیں، تو یہ تو کسی وقت بھی ختم ہو جائے گی. یہ تو کوئی اتنی بات نہیں. آنے والی حکومت دو ایک سرے سے پھر اس کو واپس لے آئے گی ان کیسوں کو، اور وہ اسی طرح پھر چلتے رہیں گے. تو ان کی جان چھوٹنے والی نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کہ زرداری کیسے خاموش ہو گئے ہیں. بیمار بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر زرداری جو ہیں وہ بڑے سخت مخالف ہیں اس بات کے. جو میری اطلاع ہے اس کے مطابق کہ آصف علی زرداری جو عمران خان پہ امپورٹڈ حکومت، نواز شریف اینڈ کمپنی، شہباز شریف حکومت، وزیر اعظم اور اسپیشلی مریم نواز جو عمران خان پہ آرٹیکل 6 لگانے کی کوشش کر رہی ہے، تیاریاں کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان کے اوپر غداری کا مقدمہ چلا کر اور عمران خان کو سزائے موت دلوائی جائے، تو زرداری اس کے بڑے سخت خلاف ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو پاکستان کے حالات بڑے خراب ہو جائیں گے، اور یہ جو تھوڑی بہت دنوں کی حکومت ہمارے ہاتھ میں ہے تو یہ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی. تو اس سلسلے میں زرداری خاموش ہو کے تو ایک طرف ہو گئے ہیں، کیونکہ زرداری کی بات کو مانا نہیں جا رہا. تو وہ بھی آپ یوں سمجھ لیں کہ ناراض ہیں اس وقت. وہ نہیں چاہتے کہ آرٹیکل 6 جو ہے وہ عمران خان کے اوپر لگایا جائے، مگر مریم نواز اور شہباز حکومت جو ہے وہ بضد ہے کہ عمران خان پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. اقبال سبحانی صاحب، آپ کی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیا. انشاءاللہ نیکسٹ موضوع پہ کل ہم دوبارہ آپ سے ملاقات کریں گے. اجازت چاہتے ہیں خواجہ الطاف صاحب کو اور اقبال سبحانی صاحب کو اجازت دیں. خدا حافظ.